بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ پاک اس سورت کے اندر بہت دور سے یہ مضمون بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ توحید و شرک کے درمیان فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلی آیات یا پچھلے پارے کے اخیر کی آیات میں اللہ پاک نے توحید اور شرک کو ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، ایک کو منانا، ایک اللہ کو کی اطاعت کرنا آسان ہے، چجائے کہ آدمی بہت سارے خداؤں کو مناتا پھرے، اس میں آدمی کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اور اللہ نے معاملے کو اتنا آسان کر دیا کہ ایک خدا کو منا لو، کائنات میں اللہ تمہارا مرتبہ بڑھا دیں گے۔ اب ان آیات میں بھی جو آج پڑھی جا رہی ہیں اور 24ویں پارے کی یہ شروع کی چند آیات ہیں، ان آیات میں بھی اللہ انہی دونوں فریقوں کا حال، یعنی موحد اور مشرک کا حال اللہ بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون نجات کا مستحق ہے اور کون ناحق ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ قرآن نے اور اللہ کے رسول نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کو اپنا خالق و مالک و رازق ایسا مانو جیسا اللہ نے بیان فرمایا ہے، نہ یہ کہ تم اللہ کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھو۔ اسی طرح رسول کی عظمت کو ایسا مانو جیسا رسول نے اپنی عظمت منوانے کا حکم دیا ہے، نہ یہ کہ رسول کو اپنی سوچ کے مطابق اس کی تعظیم کرو۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ ہم اور آپ یا مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنی سوچ کے مطابق، کیا کہ جیسے ہمیں ہمارے اولاد ہوتی ہے، اللہ کو بھی اولاد کی نعوذ باللہ ضرورت ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو اللہ کی عظمت تو مان رہے ہیں لیکن اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر ظلم ہے کہ تم اللہ کو اپنی سوچ کے مطابق یہ مانو کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے. یہ تمام کا تمام ناحق اللہ پر سراسر بہتان ہے. اسی طرح رسول اللہ کی عظمت کے تو کچھ لوگ قائل ہوتے ہیں لیکن اپنی سوچ کے مطابق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری اس طرح سے عظمت نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی تعظیم یا اللہ کو اپنا خالق و مالک اس طرح سے مانا جائے گا جس طرح اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کا کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو مدد بنائے گا اللہ کا شریک بنائے گا کسی بھی اعتبار سے تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ کو اس کی ضرورت، اللہ کو اس کی ضرورت. اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ جو اس طرح کی بھی بات کرے وہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم ہے. اسی طرح ان آیات کے مضامین میں اللہ نے توحید کی حقانیت اور شرک و بت پرستی کی مذمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح جب یہ مضمون اللہ کے نبی بیان فرماتے تو وہ اللہ کے نبی کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے کہ دیکھو تم یہ مضمون بیان کرتے ہو تو ہم اپنے معبودوں سے کہہ کر تمہاری شکایت کریں گے، اور نعوذ باللہ العیاذ باللہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تم ہمارے معبودوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ہمارے معبود تمہارے ہوش و حواس چھین لیں گے، اے محمد نعوذ باللہ تمہیں پاگل بنا دیں گے. اس کا جواب اللہ نے آج کی آیت میں دیا الیس اللہ بکاف عبدا، کہ تم ایک خدا سے کہ تم کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ ایک بندے کی حفاظت کر سکے، اور وہ بندہ جو اس کے دین کا کام کر رہا ہو، وہ بندہ جو اس کی تعریف اس کا پیغام پہنچا رہا ہو، کیا تم اس کو ایسا عاجز اور بے بس مانتے ہو کہ وہ بے بس خداؤں سے ڈر جائے؟ یاد رکھو اللہ اپنے مقابلے میں اپنے بتوں، جو لوگ بت مان رہے ہیں اور دوسرے خداؤں سے ڈرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی اہل ایمان کو، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اللہ، کیا خداوند قدوس کی پناہ میں جو آ جائے تو بتاؤ کون سی ایسی طاقت ہے جو اس کا بال بھی بیکا کر سکے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. غیرت خداوندی کو جوش نہیں دلانا چاہیے. معلوم یہ ہوا یہاں آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں. اس آیت کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا عموماً یہ خیال کر کے گزر جاتا ہے کہ یہ آیت ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے جس کا تعلق کفار مکہ کی دھمکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام ہے
کہ جو بھی کسی کو ناحق جھوٹے خداؤں سے ڈرائے گا جبکہ وہ آدمی حق پر ہو اور ناحق، مثال کے طور پر انہوں نے سمجھائی یہ آیت کہ جیسے آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہے کہ تم یہاں اس طرح کے حالات پیش کرو گے، دین پر عمل کرو گے، تو ڈرا رہا ہے کوئی آپ کو کہ یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، آپ کو آپ کی زندگی کے اعتبار سے دین پر چلانے میں آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر ہو تو خدا کا، اس لیے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو کسی دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے کسی حاکم، کسی افسر، کسی ذمہ دار کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اگر کسی چیز سے ہاتھ دھونا بھی پڑ رہا ہے تو کیا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اس کو بھوکا مار دے گا؟ کیا اس کو عزت نہیں ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کے لیے یقیناً کافی ہے۔ تو یہ آیت حضرت مفتی شفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ عام ہے، ہر وہ آدمی جو شریعت پر عمل کرنے میں جس کو ڈرایا دھمکایا جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خدا کی پناہ میں آ جائے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں بھی اللہ نے توحید اور شرک کے فرق کو واضح کیا، انجام کو واضح کیا کہ دیکھو جو اللہ کے لیے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی درجے میں شرک کا قائل ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور جو توحید کا علمبردار ہے یہ لوگ متقی ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس ان کی خواہشات کے مطابق اعزاز ہوگا، اور اللہ نیکوکاروں کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ اللہ کے یہاں انتہائی دردناک ہے۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر عزت کروانے کے لیے یا روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ محتاج کسی کا نہیں بناتے، اور اللہ جس کو ہدایت سے نوازیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس سے بدلہ لینا چاہیں تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان چند آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اے مخاطب، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا بتلاؤ جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ کو اس کی ضرورت اس کی ضرورت، اور جب سچی بات اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ یعنی مخاطب کے پاس اگر سچی بات آ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، جھٹلانے والا اللہ نے اس کو ظالم قرار دیا۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی ان کافروں کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ پر ظلم باندھے اور حق بات کو قبول نہ کرے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اسے سچ مانیں وہ ہیں جو متقی ہیں۔ ان کے لیے اعزاز کیا ہوگا؟ یعنی توحید اور موحدین متقین کے لیے اعزاز یہ ہوگا کہ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔
سچے لوگوں کو، موحدین کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ کر دے، اور جو بہترین کام کرتے رہتے ہیں ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اے پیغمبر، اے مخاطب، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی جھوٹے خداؤں سے اگر ڈرایا جائے تو کیا اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان خداؤں کا مقابلہ کر سکے، جبکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اور یہ جھوٹے خدا بے حس ہیں، ان کے اندر تو حرکت بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے دنیا کے جھوٹے خداؤں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لا نہیں سکتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ کسی سے بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر اللہ کا بدلہ بھی انتہائی سخت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔